سود کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ مسلمان کے جب بول ہوں تو زمین آسمان کانپے نہ تو کیا کرے؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے کہا غور سے سنو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اور یہ سب تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. ایک تاجر نے نا، اچھا بڑا تاجر تھا، وہ 3 دن لگا داڑھی رکھ لی چھوٹ چھوٹ. مجھے بڑی خوشی ہوئی. کچھ دن بعد ملاقات ہوئی تو شیو کیا ہوا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا جو سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تو میں نے شیو کرا دیا. میں نے کہا اللہ کے بندے، کوئی داڑھی کی وجہ سے جھوٹ حرام ہے؟ جھوٹ تو کلمے کی وجہ سے حرام ہے. اب تو نے 2 گناہ شروع کر دیے، داڑھی بھی منڈائی، جھوٹ بھی بولا. تو اب داڑھی منڈانے سے جھوٹ حلال ہو گیا. جھوٹ کا حرام ہونا داڑھی کے ساتھ نہیں ہے، جھوٹ کا حرام ہونا کلمے کے ساتھ. کہ تو کلمہ پڑھ کے جھوٹ، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولوں مجھے شرم آتی ہے؟ تو یہ کہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولوں مجھے شرم آتی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا بے حیائی ہے نا کہ داڑھی رکھنے کے بعد. داڑھی تو سکھوں نے بھی رکھی ہوئی. یہ میرے اللہ کے نبی کا امر ہے، حکم ہے. یہ اور حکم ہے، وہ اور حکم ہے. ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں، ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں، یہ کہاں کی نادانی ہے؟ تو اس کو بات سمجھ میں اس نے پھر رکھ لی. تو اب جب تاجر کہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور اللہ کہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ کہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہماری تو جنگ اللہ امریکہ سے تھوڑی ہماری جنگ ہے، یا ہندوستان سے تھوڑی ہماری جنگ ہے، یا اسرائیل سے ہماری جنگ. تو ہماری تو اللہ سے جنگ ہوئی پڑی. اللہ ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے. اصل تو مقابل میں اللہ آیا ہوا ہے، اللہ اس کا رسول آیا ہوا ہے. صرف اللہ اکیلا نہیں ہے، یعنی ایسا اعلان اللہ نے کسی جگہ کیا ہی نہیں. تو کتنی بے غیرتی ہے کفر. دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کفر. دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے شرک اور کفر، کہ شہنشاہ اعظم خلاق علیم کو نہ ماننا، یا ماننا تو اس کا شریک ماننا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں کہا کہ میں تیرے خلاف لڑائی کروں گا. ان کو دھمکیاں دیں جہنم میں ڈالوں گا، آگ میں ڈال دوں گا، تباہ کر دوں گا. لیکن سود کھانے والا 5 وقت کا نمازی بھی ہے تو اللہ کہتا تیار ہو جا، تیری میری جنگ ہے. اور صرف میری نہیں، میرا رسول بھی تیرے ساتھ جنگ کرے. میں بھی کروں گا، میرا رسول بھی کرے گا. بڑا جگر ہے لوگوں کا جو اتنے بڑے اعلان کے بعد کہیں جی سود کے بغیر تو پھر کام نہیں چلتا. تو یہ جب دین ادھورا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ سارا میں آپ کو قرآن پاک سے بتا رہا ہوں. ہائے ہائے میرے بھائیو، اگر اللہ کے رسول کی ہمیں پشت پناہی نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے. دعا دو اس مدینے والے کو جو اتنا رویا ہے. کوئی نبی اتنا نہیں رویا کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑے کہ بس کر اتنا نہ رو. کوئی نبی اتنا نہیں رویا ہے. اور تمہارا نبی اتنا رویا ہے کہ 1 دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ جبریل آیا ہے، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اتنا نہ رویا. کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ نہ دو. خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے. یہاں کی حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تم انہی کو دھوکہ دو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا. پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ. سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے، سچ پراپرٹی ہے. ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں. یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک
गुरु था जो जेब कतरा था, उसके आगे चेले थे जो जेब काट के कमाई देते थे। तो एक दिन एक उसका चेला यानी एक लड़का 2 रुपए लेकर आया, तो उसके टीचर ने उसको डांटा कि इतने थोड़े पैसे आज लाए हो, सिर्फ 2 रुपए। तो उसने कहा उस्ताद जी आज बड़ा मोटा माल पकड़ा था, आज एक अंग्रेज की जेब काटी थी, बड़े पैसे थे। लेकिन जब मैं 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को ताना दे दिया, गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो फिर मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा, और मेरा नबी मेरी वजह से शर्मिंदा हो कि बस इस शर्म में जाकर मैंने उसको वापस दे दिए और ये अपने के 2 रुपए खिसका के लाया। तो वो गुरु ने उसको 10 रुपए इनाम दिया, कहा बेटा ये तेरा आज का इनाम है कि तूने खूब किया। तो तुम्हारा इन लोगों से वास्ता है, ईसा अलैहिस्सलाम ताना दे बैठे तो किधर जाओ? झूठ ना बोलो चाहे सब कुछ देना पड़ जाए, झूठ बोल के पैसा ना बचाओ, धोखा दे के कागजात ना बनाओ। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी करना कि मेरे कागजात बन जाएं, अल्लाह के वास्ते ऐसी जिल्लत के काम ना करो। मेरे नबी ने फरमाया जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। नमाज छोड़ने पर कहा उसने कुफर किया, जिसने नमाज छोड़ी कुफर किया, और जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, सब कुछ चला जाए जाने दो, सच का साथ ना, सच का साथ। इब्न खराश रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर था, जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। हज्जाज का जमाना, उनके 2 बेटे हज्जाज के खिलाफ जंग में शरीक हो गए, फिर उनको शिकस्त होगी, वो भाग गए, फिर छुपते छुपाते घर पहुंच गए। सीआईडी ने बताया कि वो घर आ गए, तो हज्जाज ने कहा आज इब्न खराश का इम्तिहान लूंगा। उनको बुला लिया, कहने लगा इब्न खराश और तेरे 2 बेटे हमारे खिलाफ जंग में शरीक हुए थे, वो पे भाग गए थे, उनकी कोई खबर है कहाँ है? तो उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया कि हज्जाज जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, घर आ चुके हैं, घर में हैं, अभी वहीं छोड़ के आए हूं। तो हज्जाज ने कहा तेरे सच पर तेरे बेटे तुझे हदिया करता हूं, अगर तू झूठ बोलता तेरा सर भी उड़ा देता, तेरे बच्चों का सर भी उड़ा देता, तेरे सच पे तुझे तेरे बेटे तोहफा देता। मुसलमान झूठ नहीं बोलता। चंद पाउंड की खातिर तुम कागजात में हेरा फेरी करो, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। यहाँ के पेपर बनाने के लिए यहाँ की लड़कियों को धोखा दो, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने खड़े होने। ईसा अलैहिस्सलाम का ताना अगर गिला आ गया नबी को तो किधर जाओगे? सच के साथी बनो, सच के साथी बनो, सच के साथी बनो। टैक्स देना पड़े दो, देनो, तुम पे खर्च होता है। एक तरफ 4 पैसे हैं, एक तरफ सच है। का मुसलमान सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। एक दफा सहारनपुर में झगड़ा हो गया, एक जगह थी हिंदुओं, मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था, तो हिंदुओं ने केस कर दिया। अंग्रेज का जमाना था, अदालत में वो मस्जिद बनाना चाहते थे, हिंदू मंदिर बनाना चाहते थे, तो दोनों तरफ बात तपी हुई। तो आखिर वो जज ने कहा भाई कोई ऐसा आदमी है, हिंदुओं से कहा, जो गवाही दे दे तो उसकी गवाही तुम कबूल कर लोगे? और मुसलमानों से भी पूछा, तो हिंदुओं ने कहा जी हाँ, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब अगर गवाही दे दें कि जमीन मुसलमानों की है तो हम दे देंगे। तो मुसलमान बड़े खुश हो गए, मुफ्ती मुजफ्फर तो आखिर मुसलमान है तो हमारे हक में गवाही देगा। था उनका कब्जा नाजायज। तो जब वो अदालत में तशरीफ ला, मुसलमान बड़े इत्मीनान का हुण जनाब साढ़े हक च फैसला होना, क्योंकि आजकल सिर्फ सच को कौन देखता है। तो अंग्रेज जज ने पूछा, हाँ जी मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं? फरमाने लगे, देखो जज साहब, ये जमीन हिंदुओं की है और मुसलमानों ने कब्जा किया होगा। तो मुसलमानों ने गालियां निकालनी शुरू, वो यहूदियों वाला बन गया ना, गालियां निकालनी शुरू कर दी। तो अंग्रेज जज ने कहा, आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया।
اپنی ہار مان کے اسلام کو جتاتا، سچ بول کے اسلام کو جتاتا۔ جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، ایک ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی۔ ہرنی وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ، تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں۔ اب وہ پرائی چیز ہے، تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کے آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جو نے شکار کیا تھا، تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس مجھے ہرنی چاہیے، کب لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر اس یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا۔ تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو۔ جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔ جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ زبانوں پہ آ گیا، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ آپ تاجر بیٹھے ہوں گے، آپ کراچی سے لے کر پشاور تک جائیں، جو انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے جھوٹ، اور انسانیت کی توہین ہے جھوٹ بولنا۔ یہ ہم یہاں سے چلیں اور گلگت تک جائیں، سکردو تک جائیں، آگے خپلو آخری جگہ ہے، ہر جگہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ سچ بولیں تو پھر کام کیسے کریں؟ یہ شیطان کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک انتہائی بدنما داغ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ عورتوں نے بھی قبول کر لیا، مردوں نے بھی قبول کر لیا، اور سچ ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اور جس معاشرے میں 3 کام پیدا ہو جائیں، انہیں میرے بھائی بہنوں ذلت دیکھنی پڑے گی، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی۔ جس معاشرے میں ظلم ہو، جس معاشرے میں جھوٹ ہو، جس معاشرے میں دھوکہ ہو، خیانت ہو، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی۔ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہ قانون برابر ہے۔
جس معاشرے میں 3 صفات ہوں انہیں اللہ عزت دے گا، چاہے وہ اللہ کے منکر ہوں یا اللہ کو مانتے ہوں۔ جس معاشرے میں انصاف ہوگا، انصاف، عدل، جس معاشرے میں سچائی ہوگی، سچ، جس معاشرے میں دیانت ہوگی، دیانت، یہ 3 صفات والا مرد، عورت، قوم، برادری، شہر، ملک، اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ انہیں عزت دے گا۔ ماننے والے ہیں تو آخرت بھی بن جائے گی، نہیں ماننے والے تو اللہ دنیا بنا دے گا، آخرت تو ایمان پر ہی ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اسلام ایک مکمل زندگی ہے۔ میں وہی تھوڑا سا مختصر بتاؤں گا۔ صرف حج تو اس کا ایک فریضہ ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آپ آگے بھی سنتے رہیں گے، کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے۔ ابتدائے اسلام کیا ہے، انتہائی اسلام کیا ہے۔ جبریل انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھے اور کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیل۔ آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، اور طاقت ہے تو حج کر۔ یہ بیس بتا رہے ہیں، بنیاد۔ اب آخری حج پہ اسلام کی پوری عمارت مکمل ہو چکی اور آپ کے جانے میں کوئی 90 دن باقی ہیں۔ یہی سوال اب عمرو بن عبسہ کرتے، یہ سوال جبریل نے کیا انسانی شکل۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پہلا جواب آپ نے سن لیا، یہ مدینے کا واقعہ ہے، یہ آخری حج کا واقعہ ہے، اسلام کی ساری تعمیر ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اسلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ اب انتہا بتائی جا رہی، جیسے اب یہ چھت ہے تو ہم نیچے بیٹھے ہوئے اور یہ اے سی نفع دے رہا ہے، اس کی چھت اڑا دی جائے تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بطور بنیاد میرے نبی نے بتایا۔ اب آخری وقت آ چکا ہے، تھوڑے دن باقی ہیں، اب آپ آخری چھت ڈال رہے ہیں، چھت ڈال رہے ہیں۔ چھت کے بغیر تو ہم بھی اپنے گھر میں نہیں شفٹ ہوتے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا مکمل کر دیا۔ اسلام کی ابتدا بندگی ہے اور انتہا اخلاق ہے۔ ابتدا میرے اور اللہ کے تعلق سے ہوتی ہے اور انتہا میرے اور آپ کے تعلق سے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ اسلام کی انتہا یہاں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، محاسن الاخلاق، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ 2 حدیثیں، اس کے 2 لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی 5، بنیا لأتمم مکارم الاخلاق، اتمم، بنیا کا لفظ ابتدا کو بتاتا ہے اور اتمم کا لفظ انتہا کو بتاتا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم ابتدائی اسلام کے عمل کو کر رہے ہیں، اور انتہا اس کی کیا ہے
اخلاق. لہذا اب اسلام کی تعبیر کیا آ رہی ہے؟ میٹھا بول، کھانا کھلانا. میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو، خصلتان لا یجتمعان فی مومن. ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، سوء الخلق والبخل. ایک وہ بخیل کبھی نہیں ہوگا اور ایک وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہوگا. بد اخلاقی اور بخل کسی ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، مرد ہو یا عورت ہو. ایمان کی تکمیل کا تعلق اخلاق سے ہے. عبادات ہمیں بنیاد دے رہی ہیں، تکمیل اخلاق سے ہو رہی ہے. کہ دو چیزیں بد اخلاقی کی انتہا ہیں، بخل. شیطان سے کسی نے پوچھا تمہیں لوگوں میں کیا چیز محبوب ہے؟ کہنے لگا تین باتیں محبوب. ایک وہ نشہ کرتا ہو، بڑا اچھا لگتا. غصے والا ہو، بڑا اچھا لگتا. بخیل ہو، بہت اچھا لگتا. اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، کسی میں غصہ ہے بخل نہیں، کسی میں بخل ہے غصہ نہیں، کسی میں نشہ ہے تو غصہ نہیں. کہنے لگا اور اگر تینوں باتیں کسی میں جمع ہو جائیں، بدقسمتی سے شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا، پھر وہ میرا بھی شیطان ہوتا. کہ اگر تینوں باتیں بدقسمتی سے کسی میں جمع ہو گئیں، غصہ، بخل، نشہ، تو وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا. تو ایمان کے اسلام کے انتہا کیا ہے؟ کھانا کھلانا، سخاوت، میٹھا بول بولنا. میٹھے بول پہ کیا پیسے لگتے؟ ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے. اللہ نے دنیا پھرائی، زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھے. اب ماشاءاللہ سارے حاجی ہونے والے ہو، کئیوں نے پہلے بھی کیا ہوگا. اب کراچی میں پھرو، آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے، لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے، لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے، ہزاروں علماء ملیں گے، لاکھوں حفاظ ملیں گے. لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ 3 کروڑ میں تمہیں 3 زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے، نہ مرد نہ عورت. اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپ تول کے استعمال کرنا. اے بھائیو منڈی خالی ہو گئی، منڈی خالی ہو گئی. اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے، روزے کی، حج کی، عمرے کی، زکوٰۃ کی، علم کی، ذکر کی، تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں. لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، نہ گاہک رہے نہ دکانیں رہیں، نہ اس کی کمی کا احساس ہے. کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے، اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق. اور اس میں یہ زبان کا بول بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت. تو اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول. اب لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. اور زبان سے متعلق میں روز سناتا ہوں یہ حدیث. آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں. سارا دین 114 قرآن کی صورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ،
کا خلاصہ بتاؤں کہ جی بتائیں، تو اب مجھے دیکھیں اب نے یوں کیا، کماز کفہا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی۔ ثقلت کا امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق۔ ایک صحابی ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے رب کا وعدہ۔ لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے، پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ بدر والے، صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے، کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے۔ اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو غیبت سے صاف کر دیں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر دیں۔ اب بچے بیٹھے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی بیٹھے، سارا دن جو بولنا ہے بولو، غیبت نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کو برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو۔ آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے، نہ دیکھو، نہ بولو، نہ سنو، تو آپ کے دل پرسکون ہو جائیں۔ جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا۔ یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں، پھر کے بتا رہا ہوں، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں۔ آپ لے لیں، میں لے لوں، یہ مستورات لے لیں، قیمت اللہ بڑی لگا دے، بڑی قیمت لگے۔ جب اللہ بلائے گا نا بھائی علم والے آ جاؤ تو بڑا مجمع ہوگا، اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آ جاؤ، نمازی آ جاؤ، روزے والے آ جاؤ، حج والے آ جاؤ، عمرے والے آ جاؤ، ایک بہت بڑا مجمع ہوگا۔ جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آ جاؤ، اچھے اخلاق والے آ جاؤ، تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا۔ پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا نا وہ نہ کسی تہجد گزار کو ملے گا، نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا۔ ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی، نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی، کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے، میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنائیں یا ٹیپ لگا لیں، چپ ہو جائیں، ضرورت کی بات کرو، ہنسی مذاق کی بات کرو، دل دکھانے کی بات نہیں، بے عزت مت کرو کسی، ذلیل نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو، کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپر ہے، ذرا سے بہت quran.com۔ تو بھائی بہنوں، میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی
کھانا کھلانا، میٹھا بول بولو، سخی بنو، بخیل نہ بنو. زکوٰۃ دینے والا بخیل تو نہیں ہوتا لیکن سخی بھی نہیں ہوتا. 100 میں 10-15 نمازی ہیں لیکن 100 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں. کوئی 1000 میں نہیں، 10-12 ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکوٰۃ دینے والا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس. کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں. تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا. تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو. اللہ تعالیٰ کی ایک VIP جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس. اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے. کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا. مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا. بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی. شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ ہی ماریا جائے گا، ایک دن آپ ہی جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گی. اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کرتے. اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی. یہ مدینے کا سوال ہے. اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان. پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں. یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ. اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر. میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا. پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی. ہر جاندار کا لازمی جز پانی. دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر. صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا. صبر نکال دو. تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا. معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا. جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا. تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی بلکہ چلو جنت میں جاؤ. ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا. اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے. لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے. اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ. 21 برس قتل کرنے والوں کے
منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف کی. کمال. 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے. جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا تو ہمارے نبی نے 300 دینار تو 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا. آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے. تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے. کہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کو معاف کرنا. آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جا. تو آپ نے کہا اللہ. آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی. تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے. تو کہنے لگا میں تو ہی بچاونا ہے اور کہیں بچاونا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے. جو کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا جاؤ معاف، جاؤ معاف. صحابہ کے سامنے جاؤ معاف. بھائیو انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں. لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی. دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ. کھانا کھانے بیٹھو نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہوئے رکھو، اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پڑے، ٹھیک یہ تو پھر بھی دھل جائے گا. لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا. انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو. جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے. لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے. لہذا کیا کرو؟ نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت. داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے. بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو. میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے. جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے. ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا. کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے. اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا سوکھا نہیں ہے. ان قدرت، اگر تو کر سکے. ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. ایڈا وڈا کام تیرا نا دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لبدا تو کوئی بندہ بو جج پا کے آ جائے لاکھ روپے دا 2000 گز دا بنگلہ لے دیو تو اکثر پاگل خانے گلو. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوئے گا، ہے کری تو پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹے ان قدر تھا،
زور لگے گا. ان تصبح و تمسیا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لیا، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. صبح شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے، دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، طاقت چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب، آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں. من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی، ابن نبی، ابن نبی، ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل 309 سال، بضع سنین. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا. میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جب بنیامین کو روک لیا. آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے، میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے. تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی. لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا. میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا. آج 40 سال ہو گئے، مجھے اس کی خبر نہیں. تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں. اچھا، چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خاموش کو خاموش، صبر پک رہا ہے، پک رہا ہے، پک رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اب مجھے ملا دو، اپنے گھر والے ملا دو، کل مجھے بتا دو. پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو. تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اپنے حسن ایسا تھا
نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے. تو جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے, تیسری دفعہ, تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. کیا عاجزی ان کلمات. کہ جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی, یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں, ہمیں کچھ غلہ دے دو, بڑی بھوک اور فاقہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا, ایک دم انہوں نے یوں دیکھا, ابھی پہچانا نہیں. میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان, انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں. مجھے کیوں سنا رہے ہیں, آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں. کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے, کیوں لوگوں کے دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں. اسے ٹوٹنے دو, اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو, اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی. اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے. اپنے آپ کو توڑ دو, دوسرے کو مت ٹوٹنے دو. اپنے آپ کو توڑ دو, اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے, ٹوٹ کے چیز بنتی. یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا, پھر اسے جوڑا گیا, پھر یہ روڈ بنا. یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون. اب میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئیو نا ذلیل ہوتے میرے اگوں, لگ گیا نا پتا تو انہوں. تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا, آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو. یہ کہنا تھا قد علمتم, تمہیں سارا پتا تھا. تم نے مجھے گھر سے نکالا, کنویں میں ڈالا, بازار میں بکا, تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا. یہ کہنا تھا. واہ واہ, یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں. هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں, مدعی. آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا, ابو بکر تمہیں پتا چلا. یہ ہے ہمارا محاورہ. تو عربی میں حل. میرے بھائیو, آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں. ما فعلتم, فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے. تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا, اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا, کوئی جان بوجھ کے نہیں ہو. ایزان تم جاہلون, نادانی میں ہو گیا ہے. کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا. قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے, لیکن بعض مقامات پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا. قرآن سارا ہی خوبصورت. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت. یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے. بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اِنَّكَ. شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو. یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو. میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی. الفاظ نہیں میرے پاس. انا یوسف وہذا اخی. ہاں میرے بھائیو، ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے. انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا. جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے، جڑ جاتا ہے. پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا. وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں. صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے. اس میں ایک فریضہ حج ہے. اللہ آپ کا ہمارا سفر قبول فرمائے، مبارک کرے. ہر فرض کا بدل موجود ہے. ابھی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، کل کی ظہر موجود ہے. عصر پڑھی جائے گی، آگے عصر موجود ہے. آج کی ظہر میں کوتاہی ہو گئی، کل کی ظہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود ہے. اس سال کے روزے میں کوتاہی ہو گئی، اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کن کا ذرا ہاتھ کھڑا کر. فرض حج پہ کون جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں. فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد فرض کوئی نہیں. نوافل ہے، اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ساری زندگی حج کرتا رہے، فرض حج کو نہیں پا سکتا. ساری زندگی روزے رکھتا رہے، فرض روزے کو نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے آداب بتا دیے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. تزودوا، بھائی کوئی سامان ٹھیک کر لو، لے کے جاؤ. تزودوا ایک لفظ، مادی جسمانی ضروریات کے لیے ایک لفظ. ہاں بھائی پاسپورٹ دیکھ لو، ٹکٹ دیکھ لو، اور اپنا پیسے دیکھ لو، سامان دیکھ لو، اور آگے عثمان تمہارے لیے ہے بھائی، تو ایس ہوٹل لے جا، تو ایدے جا، تو ایدے جا، اے کھا لو، اے پی لو، اے کھا لو، اے پی لو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک لفظ تزودوا. تزودوا. اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے، لہذا تسی ذرا چوکھے ہی احتیاط کرو گے، دائیں پیسے بھی بوڑھا ہو تو ٹائم بھی برباد کر کے آ جاؤ. وہ نوے ہر شے گئی. تو میرا اللہ مادی ساز و سامان وہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے تزودوا، ایک لفظ، ایک لفظ. ابے لے لو سامان لے لو. پھر آگے جو اصل حج کا سامان ہے اس کے لیے پورا جملہ بولتا ہے. پورا جملہ کا ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں. کیا لینا ہے کچھ نہیں بتایا. پہلے تو آٹا بھی جاتا تھا. ہماری تائی مرحومہ وہ 67-68 میں حج پر گئیں، قافلہ کٹھا، سارے ذمہ دار کٹھے، سارے خاندان کٹھے، بوریاں آٹے دیاں، بوریاں چاولیں دیاں، پیپے گھیو دے. بری جہاز پہ جانا، پورا ٹرک دا سامان ساڈی تائی دے نال ہوئے. ایک چاچا آئی، ایک تائی آئی، 2-4 بندے ساڈے خاندان دے آن، پورے ٹرک دا سامان نال جانا پیا.
اس کے لیے ایک لفظ ہے تزودو، لیکن اللہ نے کچھ نہیں بتا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا، تو تم آپ پہ سمجھیں کہ ایک سامان میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں نہیں، لہذا وہ غور سے سنو. تزودو، اب کو لے لو سامان، پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ نہ ہو تو سارا حج زیرو ہو جائے، اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اتنا لمبا جملہ بتایا کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تقویٰ. تقویٰ یہ ساتھ لے کے جانا تو ہمارا حج مزدار ہو جائے، بہترین ہو جائے. باقی اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے. ایک سال بارش آ گئی، 8 لاکھ حلبے روڑ گئے تھے، 2 لاکھ حلبے روڑ گئے تھے، 15 لاکھ حلبے روڑ گئے، بیٹھے رہو بھائی. تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے، جب چاہے سارا نظام ختم کر دے. لیکن تقوی کو نہ بارش لے جا سکتی، نہ بجلی، نہ بھاپ، نہ گرمی، نہ سردی، نہ خیمہ، نہ ہوٹل. کیا ہر مرد عورت کراچی سے چلنے سے پہلے حج کے سفر کے لیے تقوی کا سامان اکٹھا کرے، آنکھ میں حیا کا سرما لگائے، آنکھ بے حیا نہ ہو، کانوں میں ڈاٹ لگائے، کسی کی غیبت نہیں سننی، کسی کی برائی نہیں سننی، منہ پہ ٹیپ لگائے، گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا تھا، مینو کمرہ نہیں دیتا، مینو ایتھے نہیں دیتا، مینو ایتھے نہیں دیتا، روٹی ٹھڈی آ گئی، سالن ٹھڈ آ گیا، وہ اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں، اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا بھی یہ تمہیں سکھ پہنچائے گا نا تو اللہ دھکا ضرور لاؤنا ہے. تو جہاں دھکا ہے نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنا، اینو گالی نہ کڑے جی، اس سے دعا کرے جی، کتھے ابو بکر سدو، کتھے عثمان سدو، نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے، یا اللہ یہ تیرے سامنے ہماری یہ عرضی، یہ درخواست، یہ درخواست، یہ درخواست. میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا. 92 کا حج میں نے کیا تھا، جدے والے بڑا VIP حج کراتے تھے اس وقت، لیکن ہماری بس جو پھنسی رش میں تو 32 گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑھے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچے. نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا، نہ ہمیں خیمہ ملا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کچھ پینے کو ملا. جون کے مہینے کا حج تھا، جون کے مہینے. 2 عورتیں اس میں بے ہوش ہوئیں پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی، ابھی سے 2 نفل پڑھو، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا. وہ ہمارے جلائے ہمارے پنجابن کو پاولی کہتے ہیں، بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی والی قوم. تو وہ ایوب جلایا تھا، پاولی سمجھتے کچھ، مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا. اس کو ہو گیا بخار ہو گیا لمبا. ایوب علیہ السلام پہ 18 سال بیماری رہی، ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا اللہ سائیا میں تو ایوب نبی نہیں، میں تو ایوب پاولیاں، میرا بخار کیوں لمبا کیتی جان، میرے نال تو مہربانی کر، مینوں کدے پھا چڑھے. تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جو لاہے ہیں، ایوب نبی نہیں ہے، آسانیاں کر یا اللہ، آسانیاں کر یا اللہ. برگر بھی کھواتے حج بھی کرا، آئس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا. اللہ سے مانگنا، مشقت کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لہر میں آ گئے. اللہ سائیں آپ بخار دے میں آ توڑے گناہ تو معاف ہونا. راتی 104 چڑھیا 104 تے اب حال میں کیا اب بابا رب نو ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑیا بھائی بخار نال ہی گناہ اس معاف کرنے، تو ایویں منگیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر. ہن منگیا ہی تو بھوگ. اللہ سے مشقت نہ مانگنا، یا اللہ آسانیاں کر، یا اللہ آسانیاں کر. لیکن اگر آ جائے ہاتھ اٹھا لے، وہی عرفات ہوگا، وہی مزدلفہ ہوگا، وہی مینا ہوگا. چاہے مکے میں آئے، چاہے مکے اور مدینے کے سفر میں آئے، چاہے ایئرپورٹ پر آئے، جدے میں آئے، جہاں بھی آئے، ناگواری مشقت ہاتھ اٹھا لے. سیدھی جائیں گی دعائیں اللہ کے عرش، کیونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے. اور آپ کو پروٹوکول افسر، آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو آسمان سے اتریں گے.
اور آپ کے لیے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا قیامت تک. کیا کہا ہے؟ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. ابراہیم اذان دے، آواز لگا حج کی، لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس. یاتوک، ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4000 سال ہو چکے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے. یعنی تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا، استقبال کر میرے مہمانوں کا. لہٰذا یہ سفر بہت مبارک ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی، جگہ پہ نہیں لڑنا، کمروں پہ نہیں لڑنا، کھانے پہ نہیں لڑنا. جو آ جائے اسے برداشت کر کے اللہ سے دعاؤں میں نفلوں میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، تسبیح میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ. بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کی کہ اللہ ہمارے ساتھ سہولت عافیت کو معاملہ کرے. ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشقتوں کو برداشت کر سکیں. اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے. جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں، دلوں کو صاف کر کے جائیں، اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں، تاکہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے. کہ ایک عرفات کا دن ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جتنے گناہ لے کر آ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں ان کے گھڑی اور گھنٹے، آج اتنے بھی گناہ لائے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا، جاؤ معاف، جاؤ معاف، جاؤ معاف. تو حج کا سفر بہت مبارک، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قبولیت کا ذریعہ بنائے. جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے. جو نفری طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار آنا. تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو، بار بار کرو. فإنہما ینفیان الفقر والنفاق، بار بار حج اور عمرہ تمہارے نفاق کو بھی دور کرتا ہے اور تمہارے فقر کو بھی دور کرتا ہے. اللہ کے گھر کی حاضری جتنی دفعہ نصیب ہو مانگتے رہو، جاتے رہو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہمارا سفر قبول فرمائے. بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان، آنکھ، کان یہ سب تقوی میں آ جائیں اور دل تقوی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آ کر تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں. یہ بہت خوبصورت محنت ہے، آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہم کو عمل کی توفیق بخشے.